روشنی کے سفر میں نئے ولاگ کے ساتھ آپ آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ ہمارے ملک کے حکمران با اختیار اور طاقتور لوگ سقراط سے بڑے دانشمند اور فلسفی ہیں۔ آپ یہ سوال پوچھنے کا حق رکھتے ہیں، کیسے؟ تو آئیں جواب دیتے ہیں۔ سابق امریکی صدر ابراہم لنکن نے کہا تھا، مجھے وہ آدمی بار بار یاد آتا ہے جس نے اپنے ماں باپ کو قتل کیا اور جب اسے سزا سنائی جانے لگی تو اس نے اس بنا پر رحم کی درخواست کی کہ وہ یتیم ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے با اختیار، طاقتور اور مشکل کشاؤں نے اپنی نااہلیوں اور ناکامیوں سے سبق سیکھ لیا ہے اور آج پاکستان کو انہوں نے درست سمت میں گامزن کر دیا ہے، تو آپ بے شمار اور غلطیوں کے بعد ایک اور شرمناک غلطی کر رہے ہیں۔ ہم اپنی ناکامیوں اور بربادیوں کی راکھ سے کامیابی کو جنم دینے میں آج تک ناکام رہے ہیں، اور ظلم تو یہ ہے کہ ہم یہ بات ماننے تک کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم سے غلطی 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 ہوتی رہی ہے، اور آج جب ہم دنیا بھر کے ترقی یافتہ، خوشحال، آزاد ممالک جو ایک وقت میں ناکامی سے دوچار رہے ہیں، ان ممالک کے لوگوں کی حالات پڑھ کر اس زمانے میں آج بھی کپ کپی چڑھ جاتی ہے، لیکن ان کے رہنماؤں، محب وطن لوگوں نے، دانشوروں نے، مفکروں نے اور فلسفیوں نے مل کر تاریخ کھنگال ڈالی، اور اس میں سے وہ سبق ڈھونڈ نکالا کہ کس طرح اپنے بدترین اور شرمناک حالات کو شرمناک شکست سے دوچار کیا جا سکتا ہے۔ پھر وہ سبق انہوں نے بار بار پڑھا اور اپنی اپنی قوموں کو بار بار پڑھایا۔ وہ سبق یہ تھا کہ اپنی ملک کی معیشت کو کھڑا کر دو، ملک خود بخود کھڑا ہو جائے گا۔ ملک کی تجارت کو فروغ دو، پیسے جنریٹ کرو، زراعت کو ترقی دو اور زراعت پہ ٹیکس لگاؤ، ٹیکسوں کا نیٹ ورک بڑھا دو، ملک سے کرپشن، لوٹ مار، بے ایمانی کا مکمل خاتمہ کر دو، تمام ملکی معاملات میں میرٹ کو لاگو کر دو، تعلیم کو فروغ دو اور تعلیم کو جدید طریقوں پر استوار کرو، ماضی کی بدترین یا جھوٹی تاریخ پڑھانا بند کر دو، شہر شہر، گاؤں گاؤں بجلی، سڑک اور پانی پہنچا دو، پورے ملکوں میں سڑکوں کا جال بچھا دو، تمام جو ہے ٹرانسپورٹ کا ملک میں نظام کو بہتر کر دو، ملک کے تمام افراد کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق روزگار پر لگا دو، ملک بھر میں صنعتوں کا جال بچھا دو، صحت کی سہولیات عام لوگوں کو میسر کرو، اور وہ بھی مفت میں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم یہ سبق نہ خود بار بار پڑھتے بلکہ اپنے عوام کو بھی بار بار پڑھاتے۔ ایک اہم ترین بات
جو رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ ملک سے بجلی گیس پانی کی لوڈ شیڈنگ کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے. بجلی کی قیمتیں اتنی کم ہونی چاہیے کہ کوئی شخص چوری کا نہ سوچے. تمام ملک کے نوجوانوں کو روزگار ہر صورت میں ان کی دہلیز پہ مہیا کرو. اور پھر ہم پھر اپنی بات کی طرف آتے ہیں کہ ہم یہ سبق پر عمل شروع کر دیتے، لیکن کیا کریں؟ شرمندگی اور رسوائی کی بات تو یہ ہے کہ یہ سبق نہ ہم نے خود پڑھا اور نہ ہی عوام کو پڑھایا، بلکہ اس کے برعکس ہمارے حکمران با اختیار اور مشکل کشا وہ سبق بار بار پڑھتے رہے جس کو پڑھنے میں خود ان کا فائدہ تھا. یعنی صرف اپنے آپ کو خوشحال کرتے رہو، اپنے آپ کو ترقی دیتے رہو، اپنے اور اپنے پیاروں کو فائدہ پہنچاتے رہو، اپنے اثاثے اور بینک بیلنس کو بڑھاتے رہو اور مسلسل ان کو فروغ دیتے رہو. اپنے آپ کو کھڑا کرو. ملک لیٹتا ہے تو بھلے لیٹتا رہے، اور معصوم عوام کے سامنے بڑی بڑی بڑکیں مارتے رہو، بڑے بڑے منصوبے انہیں سناتے رہو اور بڑے بڑے دعوے کرتے رہو، اور پھر فوراً ہی سنا کر رفو چکر ہوتے رہو، جیسا ماضی میں پنجابی فلموں کے ولن کیا کرتے تھے. ہیرو کے آنے سے پہلے وہ بڑی بڑی بڑکیں مارتے تھے اور بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، لیکن جیسے ہی ہیرو آتا تھا تو وہ ولن دبک کر ٹھیلے یا پان کی کیبن کے پیچھے چھپ جاتے تھے اور ہیرو بیچارہ دہاڑے مار مار کر اپنا گلا خراب کر لیا کرتا تھا اور اگلے روز بیچارہ اشاروں میں بات کر رہا ہوتا تھا. ویسے ہی ہمارے ان با اختیار، طاقتور اور مشکل کشاؤں کو بولنے کی بیماری لگ گئی ہے. بغیر سوچے سمجھے بس بولے ہی جا رہے ہیں. حالانکہ وقت سب سے بڑی درس گاہ ہوتا ہے، لیکن وہ اتنے نااہل، نالائق اور کند ذہن واقع ہوئے ہیں کہ عقل کے استعمال کو کفر کے زمرے میں لاتے ہیں. بہت بہت شکریہ.